السلام علیکم، ویلکم ٹو مریم's کچن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے بنائی ہے بیف نہاری، جو کہ بہت زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں، اس کے لیے ہم نے 1 کلو تقریباً گوشت لیا۔ اس میں ہم نے یہ 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالا۔ اس کے اندر ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے اور 50 منٹ کے لیے کوکر لگا دینا ہے۔ اب یخنی اور گوشت ہم نے الگ الگ رکھ لیا ہے۔ 1 ٹیبل سپون ہم نے کالی مرچ لی ہے، 1 ٹیبل سپون بڑی الائچی لے لی ہے اب ہم نے، اور 1 ٹیبل سپون ہم نے سفید زیرہ لے لیا ہے، اور 1 جائفل لے لیا ہے ہم نے، اور 1 ٹیبل سپون کالا زیرہ، اور یہ 5 to 6 گول مرچ، 2 بادے خدائی کے پھول، اور 1 ٹیبل سپون ہم نے سونف لی تھی۔ اور ایسے یہ 4 ہم نے لے لی گرین چلی کٹ کر لینی ہے، اور 4 لیمن، اور ایسے تھوڑا سا دھنیا، یہ ہم نے لاسٹ پہ اس کی گارنشنگ کے لیے۔ اور ایسے ہم نے 2 درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے، یہ بھی گارنش کے لیے ہم ریڈی کریں فرائی کریں گے۔ ہم نے یہ میدا لگایا، پہلے ہم نے ہاف کو میدا لگا کے فرائی کرنا ہے، پھر ہاف ہم نے میدا اور کارن فلور لگا کے فرائی کرنا ہے۔ تو جس طرح آپ کا دل کرے آپ اس طرح ٹرائی کریں، دونوں سے ہی بہت کرسپی تیار ہوا ہے۔ تو جی یہ ہم نے میدا لگا کے فرائی کیا ہے، اس طرح آپ نے لائٹ سا براؤن گولڈن سا کرنا ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا پیاز ریڈی ہوا۔ اب یہ ہم نے میدا اور کارن فلور دونوں لگائے تھے، تو اس کا کلر دیکھ لیں آپ، جس طرح آپ کو زیادہ اچھا لگے، لیکن اس سے زیادہ بہت اچھا کلر آیا تھا۔ اور جی ہم نے نیکسٹ نمک نکالا تھا 1 ٹیبل سپون، اور یہ ہم نے 3 ٹیبل سپون تھا نہاری مسالہ جو پیسا تھا، اور 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی تھا۔ یہ جی 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ تھا، اور یہ ہم نے پیاز لیا تھا 2 درمیانے سائز کے۔ اب ہم نے ایک برتن میں ایسے 1 کپ آئل لینا ہے، کیونکہ یخنی میں اپنا ہی آئل گوشت نے چھوڑا تھا اس لیے۔ تو اب ہم نے اس میں مناسب آئل ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ڈال کے ایسے یہ گولڈن براؤن سا کرنا ہے۔ اب جب براؤن ہو جائے گا تو ہم نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے، اور اس کو چمچ ہلانا ہے، اور جب تک اس کی خوشبو اچھی سی آنے لگ جائے، بھن جائے، تو تب تک ہم نے اسے چمچ ہلانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہمارا گوشت تھا ہم نے نکالا تھا کوکر لگا کے، وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے۔ وہ اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح چمچ ہلانا ہے، اور آرام آرام سے ہلانا ہے، کیونکہ یہ ہمارا گوشت مکمل پکا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے مسالے تھے وہ ڈال کے ہم نے اس کو بھون لینا ہے، ساتھ ساتھ یخنی کا چھینٹا دیتے رہنا ہے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے۔ اس کے بعد ہم نے ساری یخنی تھی وہ ڈال دینی ہے اس کے اندر، اور اس کو ہم نے ڈھکن دے کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ، آدھے گھنٹہ رکھ دیں یا 40-45 منٹس ہم نے اسے پکانا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی یخنی ریڈی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے جی یہ آٹا تھا جو بھونا ہوا تھا، ہم نے اس کے اندر پانی ڈال کے ہم نے اس یخنی میں ڈال دینا ہے۔ آرام آرام سے ہم نے چمچ ہلائی جانا ساتھ ساتھ، تاکہ یہ جو آٹا ہے وہ نیچے نہ بیٹھ جائے، جم نہ جائے، اور گوشت بھی جو سے ہمارا پورا گلا ہوا ہے اس لیے مکمل طور پہ، تو وہ بھی اس کی بھی بوٹیاں نہ ٹوٹے، اس لیے بہت آرام آرام سے ہم چمچ ہلائیں گے۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ ہماری نہاری کتنے پیارا کلر دے رہی ہے، اور آئل بھی اوپر آئی جا رہا ہے۔ تو یہ اچھی طرح پکنے کی کوک ہو جائے نا تو اس کی نشانی ایسے پکتی ہے۔ یہ ہماری نہاری ریڈی ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو ایزی اور اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔